اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پریزنٹ اور پاسٹ پارٹیسپلز کے متعلق۔ پارٹیسپل دراصل ایسے الفاظ ہوتے ہیں جنہیں وربز کی مدد سے بنایا جاتا ہے۔ جب کسی ورب کے آخر میں لیٹرز آئی این جی یا پھر لیٹرز ای ڈی کا اضافہ کر کے اسے جملے کے اندر ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کہلایا جاتا ہے پارٹیسپل۔ جب کسی ورب کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کیا جاتا ہے اور اسے ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کہلایا جاتا ہے پریزنٹ پارٹیسپل۔ اور جب کسی ورب کے آخر میں لیٹرز ای ڈی کا اضافہ کیا جاتا ہے اور اسے ایک ایڈجیکٹو کے طور پر جملے میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا لفظ جو کہ ناؤن کو ڈسکرائب کرتا ہے، تو تب اس لفظ کو کہا جاتا ہے پاسٹ پارٹیسپل۔ تو اس طرح سے پریزنٹ پارٹیسپل کے آخر میں آتے ہیں لیٹرز آئی این جی، جبکہ پاسٹ پارٹیسپل کے آخر میں آتے ہیں لیٹرز ای ڈی، اور یہ دونوں ہی کس سے مل کر بنتے ہیں؟ یہ بنتے ہیں ورب سے مل کر، اور انہیں جملوں میں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے؟ ایڈجیکٹو کے طور پر، یعنی ایسے الفاظ کے طور پر جو کہ ناؤنس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، یعنی ان کے متعلق کوئی نہ کوئی انفارمیشن دیتے ہیں۔ اگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ The singing bird was beautiful، یعنی گانے والی چڑیا خوبصورت تھی۔ تو اس جملے میں لفظ برڈ جو ہے یہ ایک ناؤن ہے، اور یہ اس جملے کا سبجیکٹ بھی ہے کیونکہ اس کے متعلق کچھ بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ خوبصورت تھی۔ لیکن اس سے پہلے چڑیا کے متعلق ایک اضافی معلومات دی گئی ہے جسے پتہ چلتا ہے وہ کس قسم کی چڑیا تھی۔ سنگنگ برڈ یعنی گانا گانے والی چڑیا۔ تو اس جملے میں لفظ سنگنگ جو ہے یہ برڈ کو ڈسکرائب کر رہا ہے، یعنی اس کے متعلق بتا رہا ہے کہ وہ کس قسم کی چڑیا تھی، یعنی لفظ سنگنگ کو ایڈجیکٹو کے طور پر اس جملے میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو اب اگر اس لفظ کو غور سے دیکھا جائے تو لفظ سنگنگ جو ہے یہ بنا ہے ورب سنگ سے، سنگ یعنی گانا گانا، اور اس کے آخر میں لگا دیے گئے ہیں لیٹرز آئی این جی، اس طرح سے لفظ بن گیا ہے سنگنگ یعنی گانا گانے والی۔ اور چونکہ اس لفظ کے آخر میں لیٹرز آئی این جی آ رہے ہیں اور اسے ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جبکہ یہ ایک ورب سے بنا ہے، لہٰذا اسے کیا کہیں گے؟ یہ ہے ایک پریزنٹ پارٹیسپل، کیونکہ پریزنٹ پارٹیسپل کیا ہوتا ہے؟ یہ ورب سے مل کر بنتا ہے اور اس کے آخر میں آتے ہیں لیٹرز آئی این جی اور اسے استعمال کیا جاتا ہے ایڈجیکٹو کے طور پر۔ اب دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل۔ دی انجرڈ مین ویٹڈ فار ہیلپ، یعنی زخمی آدمی مدد کا منتظر تھا، یعنی مدد کا انتظار کر رہا تھا۔ تو اس جملے میں مین جو ہے یہ ایک ناؤن ہے اور یہ اس جملے میں سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جبکہ لفظ ویٹڈ یعنی انتظار کر رہا تھا یہ اس جملے کا مین ورب ہے، اور لفظ انجرڈ جو ہے اس کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی کس قسم کا آدمی تھا، یعنی وہ آدمی جو کہ زخمی تھا۔ تو لفظ انجرڈ جو ہے یہ لفظ مین کو ڈسکرائب کر رہا ہے، یعنی اس کے متعلق کچھ بتا رہا ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایڈجیکٹو ہے۔ لیکن اگر اس لفظ کو غور سے دیکھا جائے تو دراصل یہ ایک ورب سے بنا ہے، وہ ورب ہے انجر، اور لفظ انجر کے آخر میں لیٹرز ای ڈی لگا کر اسے اس جملے کے اندر ایک ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ تو چونکہ یہ لفظ ایک ورب کی مدد سے بنا ہے اور اس کے آخر میں لیٹرز ای ڈی آ رہے ہیں اور اسے جملے میں ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا یہ کیا کہلایا جائے گا؟ یہ ہے ایک پاسٹ پارٹیسپل، کیونکہ پاسٹ پارٹیسپل کس طرح بنتے ہیں؟ ورب کے آخر میں لیٹرز ای ڈی لگا دینے سے اور پھر انہیں ایک ایڈجیکٹو کے طور پر جملے میں استعمال کرنے سے بنتے ہیں پاسٹ پارٹیسپل۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کچھ وربز ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس رول کو فالو نہیں کرتے، یعنی ان کے آخر میں ای ڈی کے بجائے ان کے سپیلنگ کے اندر ایک مختلف طرح کی تبدیلی کی جاتی ہے جو کہ اس عام رول کو فالو نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر ان الفاظ کو دیکھتے ہیں، ڈریون، تھاٹ، سوام، ڈرنک اور ریٹن۔ تو یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ اب تبدیل ہو کر پاسٹ پارٹیسپل فارم میں آ چکے ہیں، جبکہ انہیں بنایا گیا ہے، مثال کے طور پر ڈریون بنا ہے لفظ ڈرائیو سے، یعنی ورب ڈرائیو سے، ڈرائیو یعنی چلایا، جبکہ ڈریون کا مطلب ہے چلایا گیا۔ اسی طرح سے لفظ تھنک، یہ بھی ایک ورب ہے یعنی سوچنا، اور اس کا جو پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے وہ ہے تھاٹ یعنی سوچا۔ اسی طرح سے سویم یعنی تیرنا،
اور اس کا پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے swum یعنی تیرا، اور drink پینا، اس سے بنا drunk یعنی پیا. اسی طرح سے write یعنی لکھنا، اس سے بن جائے گا written یعنی لکھا. تو اس طرح سے اب ان الفاظ کو پاسٹ پارٹیسپل فارم میں لانے کے بعد جملوں کے اندر ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. اور چونکہ پاسٹ پارٹیسپل کی یہ تمام جو اقسام ہے یہ ای ڈی والے خاص رول کو فالو نہیں کرتی، لہٰذا انہیں irregular verb forms بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بنتے ہیں ان irregular verb سے. تو ایک جملے میں دیکھتے ہیں irregular verb سے بنے ایک past participle form کی مثال. The fallen leaves had different colors یعنی گرے ہوئے پتوں کے مختلف رنگ تھے. تو اس جملے کا سبجیکٹ ہے لیوز جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے اور ان کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے مختلف رنگ تھے، لیکن لفظ لیوز سے پہلے استعمال کیا گیا ہے لفظ fallen یعنی گرے ہوئے. تو اس کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ کون سے پتے جو کہ گرے ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ لفظ fallen جو ہے یہ لیوز کو ڈسکرائب کر رہا ہے. تو یہاں اسے استعمال کیا گیا ہے ایک ایڈجیکٹو کے طور پر، جبکہ یہ ورب فال سے بنا ہے اور اس کے آخر میں اضافہ کیا گیا ہے لیٹرز ای این کا. اور چونکہ اسے اب اس جملے کے اندر ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے لہٰذا یہ اب بن گیا ہے پاسٹ پارٹیسپل. اور اسے پاسٹ پارٹیسپل اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ لفظ فالن جو ہے یہ ماضی میں ہونے والے کام یا عمل کے متعلق بتاتا ہے. گرے ہوئے پتے یعنی وہ پتے جو گر چکے تھے. تو جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے سیکھا تھا کہ پاسٹ پارٹیسپل کے آخر میں عام طور سے لیٹرز ای ڈی آتے ہیں، لیکن یہاں اس ایگزامپل کے اندر ایک ایسے لفظ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ اس رول کو فالو نہیں کرتا، لیکن یہ بھی ایک پاسٹ پارٹیسپل ہے. سے زیادہ تر وربس یعنی ایسے وربس جو کہ ریگولر ورب کہلائے جاتے ہیں وہ اس رول کو ہمیشہ فالو کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے آخر میں لیٹرز ای ڈی لگا کر انہیں پاسٹ پارٹیسپل بنا دیا جاتا ہے اور انہیں پھر جملوں کے اندر ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. تو ان ایگزامپلس کو دیکھنے کے بعد اب ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ پارٹیسپل کیا ہوتا ہے. A participle is usually formed by adding letters ing اور ed to a verb یعنی ایک پارٹیسپل بنایا جاتا ہے کسی ورب کے آخر میں لیٹرز ing یا پھر لیٹرز ed کا اضافہ کرنے سے. It functions as an adjective اور یہ ایک جملے کے اندر ایک adjective کا کام دیتا ہے یعنی یہ ناؤن کو ڈسکرائب کرنے کے کام آتا ہے. لیکن کچھ وربس جو کہ irregular verbs کہلائے جاتے ہیں وہ اس ای ڈی والے رول کو فالو نہیں کرتے، اور چونکہ ان کے بالکل ہی مختلف سپیلنگ ہوتے ہیں لہٰذا انہیں زبانی یاد کر کے ہی سیکھا جا سکتا ہے. تو آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پارٹیسپلز ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ورب سے بنتے ہیں لیکن انہیں جملوں کے اندر ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ان میں سے جن الفاظ کے آخر میں لیٹرز ing آتے ہیں انہیں پریزنٹ پارٹیسپل کہتے ہیں، جبکہ جن کے آخر میں عام طور سے لیٹرز ای ڈی آتے ہیں وہ پاسٹ پارٹیسپل کہلائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ irregular verbs کی کچھ فارمز جو کہ ماضی کے کسی عمل کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہ بھی پاسٹ پارٹیسپل کہلائی جاتی ہیں. تو یہ تھی پریزنٹ اور پاسٹ پارٹیسپلز کی پہچان. اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس کے علاوہ آپ اخبار اور کتابوں میں سے پریزنٹ اور پاسٹ پارٹیسپلز کو تلاش کر کے انہیں لکھنے کی مشق بھی کیجیے.